بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ہم حاضر ہیں پروگرام سیاسی سوچ کے ساتھ۔ آج جس حوالے سے بات ہوگی وہ پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو کبھی وفاق کی علامت سمجھی جاتی رہی ہے، یہ جیالوں، ورکروں، مظلوموں، غریبوں اور شہداء کی پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی کی تاریخ بلا شبہ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ چاروں صوبوں کی زنجیر، بے نظیر کے نعرے بھی لگتے رہے، مگر افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو چاروں صوبوں کی زنجیر تھی، وفاق کی علامت تھی، وہ سمٹ کر سکڑ کر ایک صوبے تک محدود ہو چکی ہے۔ محترمہ کی شہادت سے لے کر آج تک پیپلز پارٹی اقتدار کے ایوانوں کا حصہ رہی ہے اور آج بھی اپنے بدترین سیاسی مخالف نون لیگ کے ساتھ مل کر اقتدار کا حصہ ہی ہے۔ دوسرے صوبوں کی طرح پنجاب میں بھی جیالے پارٹی کارکردگی سے مطمئن نظر نہیں آتے۔ صوبہ پنجاب کا اہم ترین ضلع مظفر گڑھ، جو کبھی منی لاڑکانہ سمجھا جاتا تھا، وہاں بھی پیپلز پارٹی کی سیاست صرف ایک سیٹ تک ہی محدود ہو چکی ہے۔ ان سب حالات، واقعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج جو مہمان شخصیت ہیں میرے ساتھ، جناب ایم یونس اطہر صاحب، آپ پاکستان پیپلز پارٹی تحصیل کوٹادو کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ ان سے ان سارے حالات اور واقعات پر گفتگو ہوگی، کچھ کہیں گے بھی صحیح اور سنیں گے بھی صحیح۔ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ گفتگو شروع کریں گے۔ دیکھتے رہیے راج ٹی وی۔ جی ایم یونس اطہر صاحب، السلام علیکم، کیا حال ہیں جی آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ نے گفتگو سنی؟ جی آپ پاکستان پیپلز پارٹی تحصیل کوٹادو کے جنرل سیکرٹری ہیں، تو میں آپ سے سب سے پہلے جو سوال پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کوٹادو میں پیپلز پارٹی کہاں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں راج ٹی وی کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے دعوت دی، مجھے بلایا اور مجھے اپنی پارٹی کا موقف بیان کرنے کا موقع دیا۔ تھینک یو، ہیڈ آف تھینکس، شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کوٹادو میں کہاں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کوٹادو میں لوگوں کے دلوں میں ہے، لوگوں کے گھروں میں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہر 3 مہینے بعد بینکوں کے بعد آپ کو لمبی ساری قطاریں نظر آتی ہیں، ان سب کے ہاتھ میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویر ہوتی ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کارڈ ہوتا ہے۔ جہاں تک آپ بات کرتے ہیں الیکٹیبل کی سیاست یا تنظیم کے حوالے سے یا پارٹی کارکنوں کے حوالے سے، پاکستان پیپلز پارٹی جو اب ضلع کوٹادو میں یا اس سے پہلے ضلع مظفر کی بات کریں تو 70s میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت اونچا معیار تھا کوٹادو میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی ماشاءاللہ اس دور کے ہیں، میں بھی اسی دور کا ہوں۔ یہ ایسا اسٹیپ بائی اسٹیپ کم ہوا۔ مصطفیٰ کھڑ صاحب گورنر پنجاب بنے، آپ کے سامنے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ضیاء الحق کا ماشاء اللہ آیا، یہاں سے بھی بہت سارے کارکنوں نے جد و جہد کی ہے۔ اب میں جب سیاست میں آیا تو وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاست کا دور تھا۔ میں اس وقت کی بات کروں کہ 1988 کا الیکشن جب ہوتا ہے تو مصطفیٰ کھڑ 5 سیٹوں پہ الیکشن جیتتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں تھا نا۔ سیکنڈ الیکشن ہوتا ہے، وہ 3 سیٹوں پہ آ جاتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ تھا نا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں میاں محسن علی قریشی صاحب، ان کی بیگم خالدہ محسن قریشی صاحب MNA بنی، پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ بنی۔ میاں محسن علی قریشی صاحب MNA بنے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ بنے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کوٹادو کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی
کہ جن لوگوں کے پاس پارٹی کا ٹکٹ تھا، جو ورکرز کو oblige کر سکتے تھے، جو پارٹی کو گروتھ دے سکتے تھے، وہ جاگیردارانہ سوچ، جاگیردارانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ تھے. انہوں نے اپنے ذاتی گروپس بنائے، اپنے ذاتی لوگوں کو oblige کیا اور پارٹی کارکنوں کو پیچھے دھکیلا. نہیں، بات تو آپ مطلب ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ ہر 3 ماہ بعد بینکوں کے باہر لائنیں نظر آتی ہیں، بس یہیں تک؟ نہیں، وہ بے نظیر کارڈ ہی نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارے ضلع کوٹدو کا یا ضلع مظفر گڑھ، نہیں یونس صاحب، نہ نوکریاں ملی ہیں، نہ کوئی روزگار ملا ہے. بہت ساری نوکریاں دی ہیں. جب ہمارا MNA میاں محسن قریشی صاحب تھے، ہم نے تقریباً 200 ورکروں کو یہاں نوکریاں دی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو ہیڈ محمد والا دیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کا سیم اور تھر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے مظفر کینال پختہ کیا 7 ارب سے. پاکستان پیپلز پارٹی مین پروجیکٹس کرتے ہیں. پھر ووٹ کیوں نہیں ملا؟ ووٹ کیوں نہیں ملا؟ لوگوں نے آپ کو کیوں نہیں دوبارہ ووٹ دیا؟ اس میں سر ادھر ہی آ رہا تھا، آپ نے میرے سے دوسرا جی سوال جی کر دیا. آپ بتائیں. میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ جن لوگوں کو پارٹی نے ٹکٹ دیا، جو لوگ یہاں سے منتخب ہوتے رہے، انہوں نے پارٹی کو چھوڑ کے اپنی ذات کو مضبوط کرنا شروع کر دیا. اسی کا رزلٹ ہے کہ میاں محسن قریشی کا بیٹا جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھے ضلع مظفر گڑھ کے، میاں محسن قریشی صاحب جو MNA تھے، جن کے گھر میں سینیٹرشپ تھی، ان کا بیٹا ان کی وفات کے بعد PTI میں چلا گیا، PTI سے الیکشن لڑ رہا. اگر وہ پارٹی کو مضبوط کرتے، اگر وہ پارٹی کارکن کو مضبوط کرتے تو سب سے پہلے اپنے گھر کو مضبوط کرتے نا. ان کا بیٹا آج بھی پیپلز پارٹی میں کھڑا ہوتا. اس کا مطلب ہے انہوں نے پارٹی پہ توجہ نہیں دی، انہوں نے اپنی ذات پہ توجہ دی، انہوں نے اپنے دوستوں کو بلایا کیا اور اپنے ایک گروپ بنائے. نہیں، 20-25 سال 2-3 ٹینیور میاں محسن علی قریشی صاحب نے انجوائے کیے اقتدار کو، اس کے بچوں نے، بیٹوں نے بھی اقتدار کو انجوائے کیا. پھر آخر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے موو کیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف؟ پارٹی اختلاف تو وجہ ہے. مطلب دیکھیں، پارٹی کو جب کوئی بندہ جوائن کرتا ہے نا، وہ پارٹی میں MNA MPA بننے کے لیے نہیں جوائن کرتا، وہ پارٹی کے نظریے سے متفق ہوتا ہے، پارٹی کی پالیسیوں سے متفق ہوتا ہے، تو وہ پارٹی کے اندر نہیں. میاں محسن نے تو اپنے بچوں کو جو پارٹی نظریہ تو نہیں بتایا تھا نا. یہی اصل وجہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کمزور ہونے کی ضلع کوٹدو یا ضلع مظفر گڑھ کے اندر، کہ جو MNAs تھے جن کے پاس اختیارات تھے، انہوں نے نظریے کو چھوڑ دیا. اگر وہ نظریے پہ بھی کام کرتے، جو بھٹو صاحب کا ویژن تھا، بھٹوازم پہ بھی کام کرتے، تو ظاہر ہے ان کے گھر میں بھی پارٹی مضبوط ہوتی تو کارکن بھی مضبوط ہوتے، کارکنوں کی تعداد بڑھاتی. کسی نے کارکن کی تعداد بڑھانے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے صرف اپنے دوست بڑھانے کی کوشش کی ہے. یہ المیہ تھا. مصطفیٰ کر صاحب آئے، چھوڑ کے چلے گئے پارٹی، وہ آدھے کارکن اپنے ساتھ توڑ کے لے گئے. میاں محسن صاحب آئے، MNA بنے، سینیٹر بنے، ان کا بیٹا آیا، پارٹی چھوڑ کے چلا گیا. ہماری پوری جو ایک کریم تھی پیپلز پارٹی ضلع کوٹدو کی، وہ سارے ان کے ساتھ چلے گئے. ہم نے پھر نیچے سے شروع کیا، پھر نئی کونپلیں کھلی، پھر نرسری تیار ہوئی، پھر لوگ پارٹی کے اندر آنا شروع ہوئے. ٹھیک ہے. اب موجودہ الیکشن میں آپ دیکھ لیں، ہم تیسری بڑی جماعت ہیں اس ٹائم الیکشن. نہیں، جو گزشتہ الیکشن میں آپ کی پارٹی کے جو امیدوار تھے، انہوں نے 6400 ووٹ حاصل کیے. جی جی. کیا یہ صورتحال جو ہے وہ حوصلہ افزا ہے؟ بالکل بھی حوصلہ افزا نہیں ہے، بالکل بھی حوصلہ افزا نہیں ہے. 15,000 ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمارے ڈسٹرکٹ کوٹدو میں NA کی سیٹ پہ کنفرم تھا کہ پارٹی اگر کھمبے کو بھی ووٹ دے تو 15,000 ووٹ وہ لے جاتا تھا. ہمارے جو شبیر قریشی کے علیحدہ گروپ بننے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے ووٹر ٹوٹ کے ان کے ساتھ چلے گئے. وہ جو تھا ہمارا 15,000 NA 179 پہ ووٹ وہ تقسیم ہوا. ہمارے پاس جو دوبارہ دوسری قیادت آئی MNA کے سیٹ کے اوپر، وہ اپنی گرفت مضبوط نہیں رکھ سکے. انہوں نے بے دلی سے الیکشن لڑا، یا الیکشن میں اتنا پارٹیسپیٹ نہیں کیا جتنے جوش اور جذبے کے ساتھ الیکشن لڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پارٹی کا ڈھانچہ ٹوٹ چکا تھا. اس وجہ سے ہمیں یعنی کہ ہم نیچے ڈے بائی ڈے ہم نیچے کی طرف جاتے لگے. اور جو اصل ہمارا نقصان ہوتا ہے وہ محترمہ شہید رانی کی شہادت پر ہوتا ہے نا.
اچھا ہاں جی وہی اس میں تو کوئی شک نہیں. یہ بہت بڑا پارٹی کی ثانیہ لیڈرشپ یہ پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے بھی ہے اور ملک اور قوم کے لیے بھی ثانیہ ہے. جی جی. آپ کو یاد ہوگا 18 اکتوبر کو جب محترمہ کراچی میں تشریف لائیں کتنا جوش و جذبہ تھا لوگوں کا. وہ ٹائم تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی میں پہلے جو آپ نے انٹرو میں بتایا اس پہ آ رہا ہوں کہ محترمہ چاروں صوبوں کی زنجیر تھی. ہاں محترمہ جب کراچی میں تشریف لائیں چاروں صوبوں سے لوگ, گلگت بلتستان سے لوگ, وادی نیلم سے لوگ, چولستان سے لوگ پہنچے ہوئے تھے محترمہ کے استقبال کے لیے. محترمہ کو شہید ہی اس لیے کیا گیا کہ پیپلز پارٹی کو پھر چاروں صوبوں میں اقتدار نہ مل جائے کہیں. اگر وہ الیکشن ہو جاتا محترمہ کی قیادت میں ہو جاتا تو پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں میں حکومت بناتے, پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں بھی حکومت بناتے. محترمہ شہید رانی کو راستے سے ہٹایا ہی اس لیے گیا پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے. نہیں اس کے محترمہ شہید کی شہادت کے بعد مطلب کہ جو حکومت تھی اقتدار تھا وہ آیا تو پیپلز پارٹی کے حصے میں ہے. تو سوال تو تھوڑا ٹیڑھا ہے. جی جی بالکل کریں. قاتلوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا آج تک. قاتلوں کو پھانسیاں دی ہیں, کس قاتلوں کو سزائیں ہوئی ہیں. کیسے کس کو؟ بیت اللہ مسعود کو, اس کے کارندوں کو سزائیں ہوئی ہیں, ان کو پھانسیاں دی گئی ہیں, سزائیں دی گئی ہیں. چلیں بہرحال اس کو چھوڑیں. بی بی نے اپنی زندگی میں ایک ایف آئی آر درج کرائی تھی تھانہ بارہ میں, وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو وہ لوگ بھی بعد میں زرداری صاحب کے ساتھ گورنمنٹ میں رہے. بہرحال یہ بتائیے کہ جو مقامی سطح پر اس ٹائم لیڈرشپ ہے جی 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 اس میں جو مقام جیالوں کو ملنا چاہیے تھا, ورکروں کو ملنا چاہیے تھا, وہ نظر نہیں آ رہا. اس میں کس کا قصور ہے؟ آپ بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی جنرل سیکرٹری کوٹدو, ضلع کوٹدو, آپ کیا کہتے ہیں اس میں کس کا قصور ہے؟ وہ مقام جیالوں اور ورکروں کو نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا. مقامی قیادت کیا کر رہی ہے؟ مقامی قیادت الحمدللہ جالوں سے محبت کرتی ہے, اپنے کارکنوں سے محبت کرتی ہے. ہمارے ڈویژنل پریزیڈنٹ جناب امیر آصف مدثر صاحب اپنے کارکنوں سے جالوں سے محبت کرتے ہیں اور پارٹی کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن کے مطابق چلا رہے ہیں. جہاں تک آپ بتا رہے ہیں نا, پھر وہ بات کریں کہ جالوں کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے یا جالوں کے ساتھ جو بھی سلوک ہو رہا ہے, شہید رانی جو تھی نا وہ جالوں کے بہت قریب تھی. شہید رانی تک جالوں کی اپروچ تھی. نہیں یونس صاحب, میں مقامی قیادت کی بات کر رہا ہوں. مقامی قیادت کیا کر رہی ہے؟ مقامی قیادت جالوں کے ساتھ ہے. ہم جتنے بھی ہمارے دو جالے ہیں, جتنے تنظیم ہیں, کارکن ہیں, ہماری قیادت اویلیبل ہے اور الحمدللہ ہم پارٹی کے تمام فنکشن کرتے ہیں. کوٹدو کے اندر, ہمارے ضلع کوٹدو کے اندر برسی ہو, برتھ ڈے ہو, پارٹی کا احتجاج. آپ کو پتہ ہے کہ اسی پی ٹی آئی کے دور میں جتنے احتجاجی ریلیاں مہنگائی کے خلاف یا ان کی غنڈہ گردی, پی ٹی آئی کی غنڈہ گردی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کوٹدو نے نکالی ہیں. کسی شہر میں بھی اتنی ریلیاں نہیں نکلی. ہم نے 6 بھرپور ریلیاں نکالی ہیں, 6 بار احتجاج کیا ہے, کسی نے نہیں کیا. اور آج بھی جب بھی قیادت کی کوئی کال آتی ہے, جیالے پارٹی کے ساتھ اپنا ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں. ابھی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی تھی 4 اپریل کو, کوٹدو سے وفد کیا جیالوں کا بھٹو صاحب کے مزار پہ. تو یہ قیادت کی محبت ہے تو جیالے پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا. اچھا, سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ پارٹی کے نجی پروگراموں میں پسند ناپسند چلتی ہے, یہ سچ ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے کہ یہاں جس میں جتنا کرنٹ ہوگا نا اس کی اتنی ویلیو ہوگی. جو پارٹی سے جتنا مخلص ہوگا, جو پارٹی کے لیے کام کرے گا, جو پارٹی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کے رکھے گا, پارٹی قیادت اس کو اتنا ہی زیادہ پروٹوکول دیتی ہے. میری مثال آپ کے سامنے ہے, مجھے تحصیل کا جنرل سیکرٹری پارٹی نے بنا دیا. میری کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی ذات نہیں ہے. میں صرف جی بھٹو کا نعرہ لگانے والا ہوں. اچھا, آپ مجھے جانتے ہیں نہیں, 20-25 سال 30 سال ہو گئے آپ کو سیاسی جد و جہد کرتے ہوئے. اگر آپ کا حق نہیں ہے تو پھر کس کا حق ہے؟ سر میں نے تو صرف جد و جہد کی ہے.
میرے کارکنوں تو شاعت نے برداشت کیے ہیں بھٹوازم کے نظریے کے لیے. میری جدوجہد کی کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ جب میری لیڈرشپ نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں, پھانسی پہ چڑھ گئے, نہیں حق بھی تو آپ کا ہے, پارٹی جو آپ کی ہے, میرے کارکنوں نے شہادتیں دی ہیں پارٹی کے لیے. یہ پارٹی وہاں میری جدوجہد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. جہاں ایک بندہ اپنا خون دے دیتا سڑک کے اوپر, آپ کو پتا ہے 18 اکتوبر کو 400 لوگ شہید ہوئے تھے سڑک. اس میں کوئی شک نہیں, آپ کی باتیں ٹھیک ہیں. آپ کو پتا ہے 2 بم دھماکے ہوئے, لوگ ایک پہلا بم دھماکہ ہوا, لوگ اپنے گھروں کو بھاگتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. جیالے بی بی کی گاڑی کی طرف بھاگ رہے تھے بی بی کو بچانے کے لیے, پھر دوسرا دھماکہ ہوتا ہے, پھر لوگ گھر کی طرف نہیں بھاگے, بی بی کی گاڑی کی طرف بھاگے کہ بی بی کو بچاؤ. 2 دھماکے ہوئے سر, 185 لوگ شہید تھے, روڈ پہ پڑے ہوئے تھے, 400 لوگ زخمی تھے. ان کی قربانی زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا میری چند دنوں کی جدوجہد زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ لوگوں نے جیلیں کاٹی. آپ کی بات میں ایگری کرتا ہوں, میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی ہے ہی غریبوں کی, اگر آپ کو مقام نہیں دے گی تو کس کو دے گی؟ بالکل بالکل بالکل. باباؤں نے اور انکلز نے پیپلز پارٹی کو برباد کر کے رکھ دیا. بالکل بہت نقصان کیا پیپلز پارٹی. اگر پارٹی آپ کو آپ کا مقام دے گی تو چلے گی, ورنہ بہت مشکل ہے. یونس صاحب بالکل ایسے ہی ہے, جب تک پارٹی کوئی بھی پارٹی ہے وہ اپنے کارکن کو عزت اہمیت نہیں دے گی. بہرحال میں نے یہ پوچھا ہے کہ جو مقام پارٹی میں جیالوں کا تھا وہ آج نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ آپ مختصر لفظوں میں مجھے بتائیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہی مقام ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جیالے کا آج بھی وہی مقام ہے. پارٹی آج بھی جیالے کی بات سنتی ہے, سنی جا رہی ہے, سنی جاتی ہے. پارٹی بہت سارے فیصلے, چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پارٹی آج بھی اپنے جیالوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اچھا میں آپ سے ایک اور بات پوچھوں گا کہ یہ جو جیالے ہیں یہ کسی ایک نقطے پہ جگہ پہ متفق کیوں نہیں ہے؟ ہر جیالہ خود کو اپنے اندر پارٹی سمجھتا ہے کہ مجھے ہی پتا ہے پیپلز پارٹی کیا ہے. ایک جیالہ دوسرے جیالے کو برداشت ہی نہیں کر رہا. ایسا کیوں ہو رہا ہے یونس صاحب؟ یہ کس کی غلطی ہے اور کہاں ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا, بہت پیارا سوال کیا آپ نے. سر یہ جنریشن گیپ ہے. اچھا, مجھ سے جو سینئر تھے نا انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا. مجھ سے مراد میری جنریشن کو, میری جو جنریشن تھی انہوں نے اسٹڈی سرکل بنائے. وہ جو بھی معاملات پارٹی کے ہوتے تھے وہ ڈسکس کرتے تھے, ہمارے بیچ میں رکھتے تھے. میں پی ایس ایف سے پاکستان پیپلز پارٹی میں 1986 میں نے پی ایس ایف جوائن کی تھی. 1986 میں ڈگری کالج کوٹدو سے. اس ٹائم جو لوگ ہماری قیادت تھی, لوکل لیڈرشپ تھی, وہ ہم سے ہر بات ڈسکس کرتے تھے, پارٹی پالیسی ڈسکس کرتے تھے, پارٹی کا آئین ڈسکس کرتے تھے, بھٹوازم کے بارے میں بات ہوتی تھی. میں اپنے جونیئرز کو یہ بات نہیں پہنچا سکا. میری جو جنریشن آئی وہ یہ بات آگے جو انہوں نے ہمیں شفٹ کی تھی یہ ہم آگے اپنی آنے والی نسلوں تک نہیں پہنچا سکتے. میں اپنے بیٹے کو نہیں سمجھا سکا, میں اپنے ہمسائے کو نہیں بتا سکا, میں کالج میں جا کے پی ایس ایف نہیں بنا سکا, ہم یوتھ کو نہیں سنبھال سکے. یہ ہماری جنریشن کا قصور ہے. یہ ہم نے ان کو پارٹی کی پالیسیوں کے بارے میں, بھٹوازم کے بارے میں اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ویژن کے بارے میں ان کو صحیح آگاہی نہیں تھی. اب جو بھی اٹھتا ہے نا, جو بھی 4 آرٹیکل پڑھ لیتا ہے, 4 ٹی وی کے پروگرام دیکھ لیتا ہے, کوئی کسی کا تجزیہ سن لیتا ہے, پھر وہ آگے کہتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کو پتا ہر چیز ہاتھوں میں دیکھتے ہیں. ہمیں تو بہت مشکل سے بڑی محنت سے چیزیں ملتی تھی, اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے. تو وہ جب دیکھتے ہیں وہ پھر سمجھتے ہیں کہ ہم مفکر بن گئے, ہم مدبر بن گئے, ہم سب کچھ بن گئے, ہم کامریڈ بن گئے. پھر وہ جو سینئرز ہوتے ہیں یا دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے لیے راستے میں رکاوٹیں کھڑے کرتے ہیں. بس یہ پارٹی کے اندر یہ چپکلیس چل رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا تھوڑے سے مسائل آتے ہیں. مسائل ہیں, ان کو حل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں. نہیں, ان کو حل کرنا بھی ضروری ہے, ان کو حل کرنا بھی ضروری ہے, لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو حل کیے بغیر چارہ نہیں ہے. کیوں کہ جب گروپنگ ہوتی ہے یا آپس میں اختلاف رائے ہوتا ہے تو اس سے معلومات ملتی ہے, اس سے تھوڑا سا کام بڑھ جاتا ہے, اس سے تھوڑی سی تیزی آتی ہے, اس سے جدوجہد میں بھی اضافہ ہوتا ہے. نہیں, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. آپ نے کہا ہے کہ جو چیز یا جو نظریہ مجھے منتقل ہوا ہے وہ میں آگے منتقل نہیں کر سکا اس پراپر طریقے سے, یعنی کہ یہ میری کوتاہی ہے.
معذرت کے ساتھ میری کوتا ہے، عہدے میں تو خود کہہ رہا ہوں آپ کے کہے بغیر میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، آپ میری بات کو سمجھیں کہ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں یا یہ کہنا چاہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ عہدے نااہل لوگوں کے پاس آ گئے. ایسا ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اندھوں میں امکان راج ہے. سمجھا کہ نہیں بات؟ پیپلز پارٹی کا تحصیل جنرل سیکرٹری ہونا بہت بڑی بات ہے. پارٹی نے بہت بڑا اعتماد کیا مجھے، میں کسی اور کے بارے میں نہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے، پارٹی نے بہت بڑا اعتماد نہیں. ہمارا مقصد کسی کی ذات کو تنقید یا نشانہ بنانا بھی نہیں ہے. جب بہرحال اپنے آپ سے شروع کرنا اچھا ہوتا ہے نا، وہ اپنے یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ نے مانا ہے کہ میں منتقل نہیں کر سکا. میں کہہ رہا ہوں میں سے مراد میری جنریشن، پارٹی کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، میں پھر رپیٹ کروں گا کہ مجھ سے مراد میری جنریشن. جی ہم جو 80s میں آئے پارٹی کے اندر بی بی کے وجہ سے، بی بی کے ہوتے، کیونکہ بھٹو صاحب کا دور تو ہم نے نہیں دیکھا. صحیح، ٹھیک ہے نا جی. ہم متاثر ہوئے شہید محترمہ کی جدوجہد سے، شہید محترمہ کے ویژن سے، شہید محترمہ کی تقاریر سن کے ہم لوگ متاثر ہوئے، ہم پارٹی کے اندر آئے. ہم نے بھٹو صاحب کا وہ سنہرا دور نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، ہمارا مختصر مگر سنہرا دور. سر وہ 4 سالہ دور پاکستان کے 50 سالہ دور پہ بھاری ہے. آپ وہ 4 سالہ دور کی کارکردگی دیکھ لیں. ملک ٹوٹا ہوا تھا، قوم بکھری ہوئی تھی. اس کے بعد اس شخص نے آ کے قوم کو بھی متحد کیا. انہوں نے آ کے کالجز کی لائن لگا دی. آج علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کس نے بنائی؟ بھٹو صاحب نے بنائی. گورنمنٹ کالج کس نے بنایا؟ نہیں، ان کا ویژن بھی اچھا تھا، ان کی کارکردگی بھی اچھی تھی. وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ بھی ہیں، اور انہی بھٹو صاحب کے نام کا ووٹ آج تک پیپلز پارٹی لیتی آئی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بالکل. پنجاب میں جو سیاست ہوتی ہے نا، وہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ہوتی ہے. ہماری جو مخالف پارٹیز ہیں نا، وہ نظریات کی یا فکر کی یا تدبر کی بات نہیں کرتے. شہید ذوالفقار علی بھٹو تو وہ شخص تھا، اس نے ترقیاتی کام بھی کیے، اس نے فکر بھی دی، اس نے تدبر بھی دیا. کیوں نہیں بنا سکے 30 سال کے اندر شناختی کارڈ دیا تو بھٹو صاحب نے دیا. پاکستان 1947 میں آزاد ہو گیا تھا. کیوں نہیں بنا سکے پاسپورٹ؟ ایک چھوٹی سی رسید پہ سفر کرتے تھے. پاسپورٹ دیا تو بھٹو صاحب نے آگے 1947 کے اندر دیا. مضبوط آئین دیا، مضبوط شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کا جو آئین ہے وہ دیکھ لیں. سب سے بڑی بات ہے ختم نبوت کا مسئلہ حل کیا. 1400 سال پرانا مسئلہ حل کیا انہوں نے. دنیا میں اور بھی مسلم ممالک ہیں، کیوں نہیں سعودیہ والے کر سکے؟ کیوں نہیں ایران والے کر سکے؟ کیوں نہیں دیگر اسلامی ممالک کر سکے؟ یہ ویژن ہے. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن تھا کہ انہوں نے یہ مسئلہ بھی حل کیا. اچھا یونس صاحب، گفتگو بہت اوپر چلی گئی ہے، ہم دوبارہ اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں. تو میں نے یہ پوچھا ہے کہ پارٹی کے نجی پروگراموں میں، برتھ ڈے میں، شہداء کی قربانیوں کو یاد کرنے والے پروگراموں میں پسند ناپسند دیکھی جاتی ہے. میں سوال کو ریپیٹ کر رہا ہوں، یعنی کہ جو مطلب مجھے پسند کرتے ہیں میں نے ان کو بلا لیا ہے، دوسرے جیالوں کو یا پارٹی ورکروں کو میں نے جو ہے اگنور کیا ہے. سر ایسا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں قدرتی جو ہے نا ایسی جگہ، ایسا میرا منہ قبلے کی طرف ہے. کسی سیاسی کارکن کو قسم نہیں اٹھانی چاہیے، میں بھی نہیں اٹھاؤں گا. آپ میری زبان بھی کبھی، جب سے میں جنرل سیکرٹری ہوں، پہلے کا مجھے نہیں پتا نا میں تنظیم میں تھا کہ کیا پالیسیاں چلتی ہیں. جب سے میں تنظیم میں ہوں ایز اے جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی تحصیل کوٹ جو کام کروں، ہم ان کو بھی انوائٹ کرتے ہیں جو ہمیں برا کہتے ہیں یا ہمیں گالیاں دیتے ہیں یا ہمیں مطلب سمجھتے ہی نہیں. یار یہ بھٹو صاحب کا پروگرام ہے، میرے بیٹے کی برتھ ڈے نہیں ہے، یا میری ماں کی، میرے باپ کی برسی نہیں ہے، بھٹو صاحب بی شہید کی برسی ہے. یہ تو پارٹی بھی سلجھی ہوئی تھی اور اس کے کارکن بھی سلجھے ہوئے تھے. پتہ نہیں اب ہیں یا نہیں. گالی گلوچ کی سیاست تو نہیں کرتے تھے. بہرحال آپ نے یہ بتایا کہ نجی پروگراموں میں، پارٹی کے پروگراموں میں پسند اور پسند نہیں دیکھی جاتی. یہ بالکل بھی نہیں دیکھی جاتی. جس پہ جتنی ایبلٹی ہوتی ہے اس کو اتنا اسی معیار کے اوپر اس کو عزت افزائی اسی کی جاتی ہے. اگر آپ اسٹیج پہ بلانے کی بات کریں، ان کی اسپیچ کے حوالے سے، ان کے بیٹھنے کے حوالے سے کہ ان کو کس پروٹوکول میں بھی نہیں، بندہ ہوتا ہے ان کو اسی کے پروٹوکول کے حساب سے بٹھایا جاتا ہے. ناقدین جو ہے، ناقدین وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس سوائے بھٹو کے اور کوئی نظریہ ہی نہیں ہے اور کوئی بات ہی نہیں ہے جس پہ ووٹ مانگ سکے. پاکستان پیپلز پارٹی کو فخر ہے کہ اگر اس کے ناقدین کہتے ہیں کہ
پیپلز پارٹی کے پاس بھٹو کے سوا کچھ نہیں. میں بھی کہتا ہوں کہ ہمارے پاس بھٹو ہی کافی ہے. اللہ کے بعد اللہ ہی کافی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمیں بھٹو ہی کافی ہے. شہید محترمہ کا ویژن ہی کافی ہے. نہیں تم ایک بھٹو پیدا تو کر کے دکھاؤ. نہیں, یہ پیدا کرنے والی ذات تو پاک پروردگار کی ہے. تو پیدا کرنے سے مراد اس کے سیاستدان ہونا. بھٹو بنو تو صحیح, بھٹو جیسے کپڑے تو پہنتے ہو, بھٹو جیسے بنو تو صحیح. کہیں لاہور کے اندر, کہیں پشاور کے اندر, کہیں بنی گالا کے اندر گڑھے خدا بخش بناؤ نا. کوئی ایک قبر تو بنا لو یار, وہاں تو آباد ہے گڑھے خدا بخش, وہیں پہ کارکن ہے, وہیں پہ لیڈر ہیں. کوئی ایک تو بنو بھٹو یار, کیوں بھاگ جاتے ہو؟ کوئی ایک تو پیدا کرو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جیسا. بھٹو جیسا کوئی نہیں بن سکتا, شہید بی بی جیسا کوئی نہیں بن سکتا. یہ اداکاریاں کریں, یہ ڈرامے کریں, یہ روح بدلیں, مائک گران سے بھٹو نہیں بنتا. ایبسلوٹلی ناٹ کہنے سے بھٹو بنتا ہے. جب ہنری کسنجر نے اسے کہا تھا کہ ہم تجھے دنیا کے لیے برت کا نشان بنا دیں گے, تو وہاں پہ ایبسلوٹلی ناٹ کہا گیا تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا. جب محترمہ بے نظیر بھٹو 2007 18 اکتوبر کو پاکستان آ رہی تھی تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کو مار دیا جائے گا. دوست بھی کہہ رہے تھے, دشمن بھی کہہ رہے تھے, انٹرنیشنل ایجنسی بھی کہتی پاکستان نہ جاؤ. وہاں بھی شہید نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا, پاکستان آئی تھی اور شہید ہو گئی. کوئی ہے ایسا؟ ہمیں فخر ہے ہمارے پاس بھٹو ہے. نہیں, یہ تو آپ کا نظریہ اور ویژن آپ کے سیاسی مخالفین بھی سنیں گے تو اس کا رپلائی جو ہے نا وہی دیں گے. تو میں آپ سے جو یہ جاننا چاہوں گا کہ بحیثیت جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی ضلع کوٹدو, ایسا آپ کیا سمجھتے ہیں, ایسا کیا کرنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی ضلع کوٹدو میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکے؟ لیکن قیادت نے تو جو کرنا تھا نا بہت کچھ کیا ہے. اب ہمیں کرنا چاہیے, ہمیں کارکنوں کہنا چاہیے, ہمیں جیالوں کو کرنا چاہیے. ہمیں اپنے ذاتی اختلافات بھول کے پاکستان پیپلز پارٹی کو, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی کو ضلع کوٹدو میں اس کا کھویا ہوا مقام عطا کرنا چاہیے. یہ ہم ہی کر سکتے ہیں, یہ ہم جیالے کر سکتے ہیں. یہ ہمیں ڈور ٹو ڈور ایک جیالے کے گھر پہ جانا چاہیے, ہمیں اسے منانا چاہیے. اگر وہ اس کی کوئی ناراضگی ہے تو اس کی ناراضگی دور کرنی چاہیے. یعنی کہ مانتے ہیں کہ جیالے ناراض ہیں. لوکل قیادت سے ہر جگہ پہ ہر وقت کچھ لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں, کچھ لوگ ناراض بھی رہتے ہیں, سمجھیے نا. جہاں تک بھٹوازم کی بات ہے, جہاں تک چیئرمین بلاول بھٹو کی بات ہے, جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر جیالہ ایک کارکن چیئرمین بلاول بھٹو کے ساتھ ہے, اپنی تنظیم کے ساتھ ہے, اپنی قیادت کے ساتھ ہے اور بھرپور اعتماد کے ساتھ ہے. اچھا جی, اپنا یونس صاحب, یونس ستر صاحب, آپ نے بہت خوبصورت انداز میں میرے سوالوں کے جواب دیے, تند و تیز جملے بھی برداشت کیے. بہرحال میں آپ سے ایک ملکی سطح کا سوال کرنا چاہوں گا کہ 2 عدد گورنر, 2 مکمل صوبے, وفاق میں بھی اقتدار کا حصہ, مگر کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہے, ایسا کیوں ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اگر اس وقت بقول آپ کے اقتدار میں ہے, وفاق میں, جو کہ میں نہیں مانتا, تو آئی ہی کارکردگی کے لیے نہیں آئی نہیں ہوتے تو سارے پیپلز پارٹی نے اپنے پاس ہی رکھا. جی بتائیں. ہاں پلیز. پاکستان پیپلز پارٹی کارکردگی کے لیے ہی اس سسٹم کا حصہ بنے. اب ہم سب سے پہلے وفاق کو ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ. وفاق میں ہمارے پاس پریزیڈنٹ ہے, چیئرمین سینٹ ہیں, یہ آئینی عہدے ہیں. پریزیڈنٹ کا کام ہے 18ویں ترمیم کے بعد, اور یہ وہی پریزیڈنٹ ہے جس نے 18ویں ترمیم کی, جس نے اپنے تمام اختیارات اٹھا کے پارلیمنٹ کو دیے. جب اس نے وہ پارلیمنٹ کو اپنے تمام اختیارات دے رہا تھا تو اس کا مقصد تھا کہ اس نے کسی معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرنا تھا. اس نے تمام اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے کہ آپ کے کام ہے, ترقیاتی کام ہے, دیگر کام ہے, قانون بنانا, آئین بنانا, آپ بنائیں. آرڈیننس بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ وہی سائن کرتا ہے جو پرائم منسٹر یا کیبنٹ اس کو بھیجتی ہے. اب ہم بیٹھے کیوں ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں؟
हाँ, इसकी एक वजह है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट सदर आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट हाउस में इसलिए बैठा है कि वो हुकूमत का, वो जमहूरियत का सेफ्टी वाल्व है। ये प्रेसिडेंट हाउस से होता है जहाँ पे साजिशें होती हैं, ये साजिशों का गढ़ प्रेसिडेंट हाउस होता है। इसको साजिशों से पाक करने के लिए आसिफ जरदारी वहाँ बैठा है। अगर आसिफ जरदारी की जगह कोई और प्रेसिडेंट हाउस में बैठा होता तो शायद आज नून लीग की हुकूमत ना हो। बलूचिस्तान में कहाँ देख रहे हैं आप अपनी पार्टी को? बलूचिस्तान में अलायंस में है। जो मसाइल हैं सिक्योरिटी के हवाले से बलूचिस्तान में आपके सामने, क्योंकि बलूचिस्तान में बैरूनी मदाखलत बहुत ज़्यादा है, हिंदुस्तान की बहुत ज़्यादा फंडिंग है। बलूचिस्तान का सूबा कभी भी पुरअमन नहीं रह सका ये 1999 के बाद से अब तक। ठीक है जी, मुसलसल वहाँ पे दरअंदाजी हो रही है इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वज़ीर आला हैं सरफराज बुख्ती साहब, वो भी 1 मिनट के लिए नहीं बैठते, वो इस्लाहात कर रहे हैं वहाँ पे, वो काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मेरे चाहा तो इंशाल्लाह ये 2 साल के अंदर बलूचिस्तान में अमन आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बलूचिस्तान में अमन लेके आएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे इंशाल्लाह तामीराती काम इतनी तेज़ी से करा रहे हैं कि वो बलोचों को मुतमईन कर लेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि इससे पहले भी सदर आसिफ जरदारी साहब 2008 में भी सदर जरदारी साहब ने हुकूक बलूचिस्तान मुहिम शुरू की थी और अब भी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बलूचिस्तान के अंदर अमन लेके आएगी। नहीं, आपके क्रेडिट के कारनामे तो बहुत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब यूनुस अतर साहब, जनरल सेक्रेटरी ज़िला कोटदू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, आपने गुफ्तगू सुनी, आपकी आरा के मुंतज़र रहेंगे। आप देखते रहिए राज टीवी अपनों के साथ।